لاہور کے، وہ انگلینڈ جا کر ملتے تھے نیشنل کرائم ایجنسی سے، اور آج اس ملک کا وزیر اعظم اپنے مشیروں کے ذریعے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ ایک انٹرنیشنل ایجنسی جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ شریف فیملی اور میاں شہباز شریف اور سلمان شہباز شریف، ان کے اکاؤنٹس میں کوئی منی لانڈرنگ کی جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے پورے کا پورا آرڈر۔ اس پورے آرڈر کے اندر شہباز شریف کا نام نہیں ہے، شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ ناظرین، برطانوی عدالت کے فیصلے کے بعد ملکی سیاست میں ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ پی ایم ایل این کی جانب سے برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی کی ایک رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ این سی اے نے گورنمنٹ پاکستان کی درخواست پر شہباز شریف اور سلمان شہباز کے خلاف 20 سال کے مالی معاملات کا جائزہ لیا ہے، جس میں منی لانڈرنگ، کرپشن یا کسی مجرمانہ سرگرمی کے ثبوت نہیں ملے، جس کی بنیاد پر عدالت نے شہباز شریف اور ان کے خاندان کو بری قرار دے دیا اور منجمد اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے ہیں۔ اس خبر کے بعد پی ایم ایل این کی جانب سے اپنی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آج شاہد خاقان عباسی نے الزام لگایا ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے لیٹر پیڈ پر این سی اے کو خط لکھا گیا، جعلی ثبوت پیش کیے گئے، تاہم برطانوی ایجنسی نے جعلی ثبوتوں کو مسترد کر دیا۔ شہباز شریف اور فیملی کو کلین چٹ دے دی ہے۔ فیصلے پر گورنمنٹ کا موقف ہے کہ اس کیس سے حکومت پاکستان، نیب یا ایسٹ ریکوری یونٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2019 میں مشکوک ٹرانزیکشن پر برطانوی ایجنسی نے صرف سلمان شہباز کے خلاف تحقیقات کی تھی اور یہ فیصلہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ فیصلے میں شہباز شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ شہزاد اکبر نے واضح کیا کہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کے 2 مقدمات احتساب عدالت میں ہیں، جس کے فیصلے پاکستانی عدالتوں نے کرنے ہیں۔ اسی مناسبت سے پہلا اور بڑا سوال ہے، بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، آپ کے خیال میں اب یہ جو برطانوی عدالت کا فیصلہ ہے، حکومتی بیانیہ احتساب کا جو بیانیہ ہے، اس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ دیکھیں دعا، I have served as a director of financial crime in the NAB headquarters کراچی سندھ میں۔ یہ it was a simple case of money سے suspicious transaction report، STR اس کو کہتے ہیں، suspicious transaction report۔ یہ ایک وہاں پر انہوں نے انیشیٹ کی تھی انگلینڈ میں ان کے شہباز شریف کے خلاف، ان کے بیٹے کے خلاف سلیمان کے، کہ انہوں نے پاکستان سے پیسہ گیا اینڈ ہی ہیز ٹو جسٹیفائی۔ یہ کوئی میرے خیال 18-19 مہینے یہ کیس چلتا رہا۔ 20 سال کے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمیں ریکوری بتائیں کہ آپ نے کیسے پیسہ ٹرانسفر کیا ہے، واٹ از دا موڈ، کہاں سے آپ کی انکم تھی، یہ چیزیں تھیں۔ اس کے اوپر یہ بات ہوتی رہی ہے اور اس میں نہ آف کورس ایسٹ ریکوری یونٹ کا کوئی کام ہے جو ان کی شہزاد اکبر صاحب کی رسپانسبلٹی ہے، نہ میرے خیال میں نیب نے بھی کہا کہ انہوں نے بھی کوئی انیشیٹ نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان سے کوئی ڈیٹیل مانگی تو انہوں نے ضرور دی ہوں، وچ آئی ایم ناٹ اویئر۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بری ہونے کی بات نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے اکاؤنٹس انفریز کیے ہیں، دیٹ از دا اونلی تھنگ۔ اور اس کے لیے دیکھیں اگر یہ اتنے کلین اور نیٹ ہیں تو جو پاکستان کے خلاف کیس چل رہے ہیں سلمان شہباز کے، ہی شوڈ کم اینڈ فیس اٹ۔ وائی ہی ڈزنٹ کم ٹو پاکستان مینس کہ دے آر گلٹی۔ لائک شہباز شریف کا جو کیس چل رہا ہے یہاں پر $25 بلین کا، وہ بھی کلیئر اینڈ شٹ کیس ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہی ہے کہ کیسے ایویڈنس ہوتی ہے، کیسے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کیس چلتا ہے اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نہ حکومت کے لیے کوئی ون ون ہے، نہ پی ایم ایل این کے لیے ون ون ہے۔ سمپل اکاؤنٹ فروزن تھے، وہ انفریز کر دیے گئے ہیں، دیٹ از، اور اس کو کہتے ہیں سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹ STR۔ اس کی بیس پہ ہوا تھا پاکستان میں بھی، جتنے بھی کہیں بھی کسی کے اکاؤنٹ میں بھی اچانک کہیں سے پیسہ آتا ہے تو وہ STR امیڈیٹ اسٹیٹ بینک ایشو کرتا ہے اور وہ پھر اپنے بینک کو کہتا ہے جی بتائیں یہ کہاں سے، بینک برانچ مینیجر کلائنٹ سے پوچھتا ہے جی آپ کا پیسہ کہیں پہ جسٹیفائڈ اس اوکے، ادروائز دے انیشیٹ ا رپورٹ ٹو کنسرن ڈپارٹمنٹس۔ دیٹ از اے نارمل پروسیجر جس کے تحت یہ ایکشن لیا گیا۔ صحیح، ایاز صاحب آپ سے بھی یہی سوال، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ایک تصحیح کرنا چاہوں گی، یہ حکومت پاکستان، نیب یا ایسٹ ریکوری یونٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہنا ہے شہزاد اکبر صاحب کا۔ ایاز صاحب یہی بات کہ حکومتی بیانیے کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے یہ فیصلہ؟ ایک چیز تو فیکٹ ہے کہ ظاہر شہباز شریف صاحب کا نام اس میں نہیں ہے، نہ ہی ان کے ایسٹ فریز ہوئے تھے، اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے، سلمان شہباز صاحب کے ہوئے تھے بالکل۔ اب
ظاہر ہے جب اس طرح کا کوئی فیصلہ آتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے گورنمنٹ اس سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ اچھا بس پھنس گئی پی ایم ایل این، یہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوگی. جب وہ نہیں پھنستی تو پھر ان کا رائٹ ہے کہ اس پہ جشن منائیں، اس پہ فتح کا اعلان بھی کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، یہاں بھی کر رہے ہیں. لندن سے بھی ان کی فتوحات کے وہ آ رہے ہیں اعلانات، رائٹ ہے ان کا بالکل. اور چونکہ جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تب بے شمار کیسز ہمیں ایسے لگ رہے تھے، شروع سے ایسے لگ رہے تھے کہ بس یہ ادھر فیصلہ آنا اور اس کے بعد ہماری تو ریکوری ہو جانی ہے اس قوم کی جو بہت زیادہ پیسہ لوٹا گیا. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ ہماری عدالتوں سے بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. ہم بس سن ہی رہے ہیں کیونکہ شہزاد اکبر صاحب وہ لمبی لمبی میڈیا ٹاکس کر دیتے ہیں کو ہزاروں وہ اس میں دستاویزات بھی پیش کر دی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہم نے اکٹھے کر لیے. جب تک ان ثبوتوں کو ہم دیکھیں گے نہیں کسی عدالت سے فیصلہ ہوتے ہوئے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ جی واقعی یہ اتنا بڑا جرم ہو گیا تھا اس قوم کے ساتھ، اتنی بڑی منی لانڈرنگ ہوگی، اتنے زیادہ پیسے یہاں سے نکال لیے گئے، تو پھر ہم بالکل مانیں گے. اور اس وقت اس دن گورنمنٹ کے لیے بھی یہ دن ہوگا کہ وہ جشن منا رہی ہوگی، اور اس دن یقیناً پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہوگی کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عدالتیں بائسڈ ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میں صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کروں گا، پی ٹی آئی کے بھی جب فیصلے، اب دیکھیں نا الیکشن کمیشن آج بہت برا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو، تو جو فیصلہ جس کے خلاف آتا ہے وہ برا فیصلہ ہوتا ہے. بالکل اس میں عدالت بھی بائسڈ ہوتی ہے، ادارے بھی بائسڈ ہوتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بائسڈ ہوتے ہیں. جو فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے اس پہ آپ شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واہ جی دیکھیں ہماری فتح ہو گئی، یہ انصاف کی فتح ہو گئی اور عدالتیں زندہ باد. اور جیسے ہی فیصلہ دوسری طرف جائے گا عدالتیں مردہ باد ہو جاتی ہیں. تو یہ طے ہوا کہ ایک کے لیے عدالت ہمیشہ زندہ باد ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے ہمیشہ مردہ باد ہوتی ہے. اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی برطانوی عدالتیں چونکہ آزاد ہیں تو وہاں سے اس طرح کے فیصلے آ جاتے ہیں، ہماری عدالتیں چونکہ آزاد نہیں ہیں تو یہاں سے آپ کو توقع نہیں اس طرح کا فیصلہ ہے. جی عامر صاحب، اس میں نا دو چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کا موقف ہو، نیب کے ڈی جی لاہور کا موقف ہو اور ان کے پراسیکیوٹرز کا ہو کورٹ میں. میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں وہ حقائق بتا رہا ہوں. وہ یہ تھے کہ سلمان شہباز نے یہاں سے ڈکیتی ماری، پیسے کی ٹیٹیاں لگائیں، باہر بھیجا اور واپس آیا اور شہباز شریف اور حمزہ کے اور حمزہ شہباز کی والدہ کے پاس پیسے آئے. یہی کیس ہے نا نیب میں بھی اور ایف آئی اے میں بھی، کہ سلمان شہباز وہ مورا ہے، وہ پیسے کی بوری ہے جو بھری گئی اور پھر نکالی گئی اور مختلف اکاؤنٹس میں ٹیٹیز لگی. یہ سارا کیس ہے. اب سلمان شہباز کے کیس کا لندن کی کرائم ایجنسی سے، نیشنل کرائم ایجنسی، یہ ذہن میں رکھیں شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ کا حوالہ اس میں لکھا ہوا ہے. اس رپورٹ میں نیب کے خط لگے ہوئے ہیں، ایسٹ ریکوری یونٹ کے خط لگے ہوئے ہیں جو خود شہزاد اکبر صاحب کے پاس تھا اور ہے، اگر وہ ادارہ موجود ہے کہیں پہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے جیسے شہزاد اکبر نے کہہ دیا کہ جی وہ تو انہوں نے خود کی تفتیش. بھائی آپ نے جواب دیے، آپ نے جو کچھ کہا وہ اس کے اندر انکارپوریٹ ہے. ان کو کچھ نہیں ملا، انہوں نے عدالت کو ٹرائل کی درخواست نہیں کی. کیس یہ ہے اگر نیشنل کرائم ایجنسی اتنی چھوٹی ہوتی تو چاہے وہ جنرل مشرف کا نیب ہو، وہ سیف الرحمان کا احتساب بیورو ہو، جو بھی ہو، آج تک سب کے سب نیشنل کرائم ایجنسی کو خط لکھتے ہیں کہ ہمیں یہ انفارمیشن چاہیے. اور جو جرمانے بھر رہے ہیں وہ بھی آپ وہاں پہ بھی انہی برطانوی لاز میں بھر رہے ہیں اور اب پھر $1 ملین انہوں نے پاؤنڈز مانگ لیے ہیں آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیں جو چور ڈکیت جس شخص کو بنایا حمزہ شہباز کو کہ جی وہ پیسہ لے گیا اور کک بیکس لیں سلمان شہباز کو، تو یہ بندہ اگر وہاں پہ 20 مہینے میں 20 سال کے اکاؤنٹس میں کلیئر ہوتا ہے تو ان کو کیا حق نہیں ہے کہ وہ شادیانے بجائیں؟ اور آج یہ جو ٹوٹی پھوٹی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کوئی کہیں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، وہ لائیں نا سارے کے سارے بیان. اگر ان کا نیب کا بیانیہ ٹھیک تھا تو ایف آئی اے میں کیوں گھس گئے؟ اس نے کہا ہے نا شہباز شریف نے کہ فوٹو کاپی لگا دی ہے. ایشو یہ ہے کہ جب وہاں سے کلیئرنس ملی ہے تو یہ تو سب سے پہلے شہزاد اکبر صاحب آ جاتے. اگر ان کو کچھ مل جاتا، یہ کووڈ میں ہی اسی طرح پریس کانفرنس کر رہے ہوتے کہ میں بیٹھا ہوں
ان سب نے ابھی عادت بنا لیا ہے، اب تو لوگ لکھنے لگ گئے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس پی ٹی وی کے ذریعے کرتے ہیں اپنے کمروں میں بیٹھ کے، تاکہ سوال جواب بھی نہ ہو۔ ان کو تو لینے پڑ گئے، آج شہزاد اکبر صاحب کو کافی سوالوں کے جواب بھی دیے۔ بھئی جو خبر دے رہے ہیں وہ پیپر بھی دے رہے ہیں آپ کے، پی ایم ایل این اون کر رہی ہے تو وہ ساتھ لیٹر لگا رہی ہے، ان لیٹروں پہ کوئی نہیں بولتے۔ وہ لیٹر کیوں لکھے؟ آپ کہہ دیتے ہیں ہم تو کرائم ہی نہیں کر رہے، آپ تو ساری کنائیونس بنا رہے ہیں کہ یہ پیسے بناتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، باہر سے پھر اندر لے آتے ہیں، ٹی ٹیز لگاتے ہیں۔ تو یہ جب یہاں چلے گا پاکستانی عدالتوں میں تو اس کا جواب تو یہیں پہ دیا جائے گا نا۔ اور وہ لڑ رہے ہیں، کیا وہ بھاگ گیا ہے؟ ایک بھاگا ہوا ہے سلمان شہباز، اس کو وہاں سے ایک اخلاقی برتری مل گئی، آپ نے ہی خط لکھے، آپ ہی کا جواب مل گیا، وہ یہاں پہ بھی مل جائے گا۔ صحیح جی فیصل صاحب۔ دیکھیں اس کو آپ صرف اس کیس میں اور اس کیس کے حوالے سے جو ڈی فریز کرنے کا جو ان کے اکاؤنٹ کا جو معاملہ ہے، اس کو صرف اس تناظر میں نہیں دیکھیں۔ اگر موجودہ حکومت کی جو احتساب کی پالیسی ہے، اس کو اگر ہم ایک مجموعی تناظر میں ایک بڑے کینوس پر جا کے دیکھیں تو موجودہ حکومت کے نااہل مشیروں کی وجہ سے یہ شریف فیملی کو اور زرداری فیملی کو بے گناہی کے جو سرٹیفکیٹ ملے، یہ دونوں خاندان جو ہے وہ اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی جو ہے وہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس حکومت کی مہربانی ہے، اس حکومت کا ان دونوں خاندانوں کو جو ہے وہ پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ اب ان دونوں خاندانوں کے بچے بھی جو ہے نا وہ ہم پہ جو ہے نا وہ حکمرانی کریں گے۔ یعنی کہ جو نواز شریف صاحب کے اور شہباز شریف صاحب کے بدترین دشمن تھے نا، آج وہ لوگ بھی یہ بات کہنے پہ جو ہے نا مجبور ہو گئے اس حکومت کی مہربانی کی وجہ سے، اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے اور اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے کہ کیا ہوا اگر وہ کھاتا تھا تو لگاتا بھی تو تھا، لیکن جس نعرے کے خلاف تھا وہ آدمی، آج وہی بات جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ کہنے پہ جو ہے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک عام آدمی کو جو ہے مجبور کر دیا۔ دیکھیں آپ تو اس سسٹم کو تبدیل کرنے آئے تھے، آپ اس سسٹم میں تو اتنا دم ہی نہیں ہے نا جو کسی کرپٹ آدمی کو جو ہے یہ سسٹم تو کسی ایک جیب کترے کو، ایک موبائل چور کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو جنہوں نے پورے اس ملک کے خزانے کو لوٹ لیا، وہ یہ سسٹم اس کو کیا سزا دے گا؟ آپ تو اس ملک کے سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے سسٹم میں رہ کے تبدیلی تھوڑی لانی تھی۔ اس سسٹم میں تو دم ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان لوگوں کے ارمانوں کا قتل کیا جو آپ کی شکل کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان خوابوں کو آپ نے جو ہے نا لوگوں کے نا قتل کر دیا، وہ سمجھتے تھے یہ پاکستان جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، لیکن آپ نے کیا ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا آپ نے ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ جو لوگ اب اس ریاست سے جو منتفر ہو رہے ہیں، اس سسٹم سے جو منتفر ہو رہے ہیں، آپ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ان کی سوچ کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ آپ کا تو ایک خواب تھا، ایک خواب تھا آپ کا کہ ہم نے کسی طور پہ جو ہے میں نے جو ہے نا وہ وزیر اعظم بننا ہے۔ آپ لوگوں کے ارمانوں کے اوپر، لوگوں کے خوابوں کو قتل کر کے جو ہے اس ملک کا وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن جو متنفر کیا آپ نے اس قوم کو، اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا۔ جی الیاس صاحب، یہی اس کیس میں جو ہے اس میں تو عامر صاحب کہہ رہے تھے بات تو ہے منی لانڈرنگ کی کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ میں نے کہا میں آپ سے جو ہے اظہار کرتا ہوں افسوس کا، این سی اے نے جو ہے وہ گورنمنٹ تو سہیلی بن گئی نا، حکومت تو سہیلی ہو گئی نا نواز شریف اور زرداری کی۔ این سی اے نے جو دیکھا ہے اس کو دیکھا ہے، اس کے بعد جو ان کے اکاؤنٹ جو فریز کیے ہوئے تھے کورٹ نے وہ ڈی فریز کیے ہیں۔ ابھی تو کورٹ کا ٹرائل چلے گا، اس میں دیکھیں گے کہ کیا یہ اگر ثبوت نہیں دے سکیں گے گورنمنٹ آف پاکستان یا نیب کی جانب سے تو پھر اس کے کیس کا پتہ چلے گا۔ ابھی لاہور میں تو 2 کیسز چل رہے ہیں، ایف آئی اے میں چل رہا ہے کورٹ میں، اور دیکھ رہے ہیں اس کی صورتحال۔ یہاں تو بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑے ایسے ثبوت ہیں کہ جو اس میں سے نہیں نکل سکتے، یہ تو ادھر بھی دینا چاہیے تھے، این سی اے میں بھی دینے چاہیے تھے وہ ثبوت وغیرہ، تاکہ ادھر بھی کیس صحیح طرح اگر وہ لڑ سکتے۔ لیکن یہاں تو یہ دیکھیے ادھر صورتحال ہی پتہ چل رہا تھا کہ ان کے شواہد جو تھے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، کیونکہ یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ منی ٹریل یہ اسی طرح ہی ہے کہ اپنے ہی پیسے باہر سے بیچ کے ٹیٹیاں کروائی گئی ہیں، اس کو لیگلائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے یہ اکثر یہ پریکٹس کی جاتی تھی ماضی میں، اور اس کو لیگل کر کے لے کے آتے تھے تاکہ پھر ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ ایسے یہاں تو منسٹری اسکیم میں وائٹ کرتے تھے، یہاں اس طرح کرتے تھے پہلے۔ تو اب یہ صورتحال ہے کیونکہ اب یہ ہے کہ پکڑے جاتے ہیں اس طرح ٹیٹیاں جو انلیگل کرتے ہیں، تو اس کے ظاہر ہے شواہد وغیرہ تو مل جاتے ہیں، ان کے سارے جو بینک اکاؤنٹس وغیرہ انہوں نے تمام ریکارڈز وغیرہ تو اٹھا لیے تھے، ان کے شریف فیملی کے اکاؤنٹنٹس وغیرہ، تو ان کے پاس کافی شواہد وغیرہ کہہ رہے تھے کہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس کے ذریعے ہی یہ تمام کیس بنائے گئے ہیں۔
اب دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں, کس طرح چلتے ہیں. انہوں نے دعوے تو کیے تھے پہلے, بڑے گراف ادھر دکھا کے پریس کانفرنس کر کے بنا کے بورڈ پر بتایا تھا کہ جی ہم نے یہ ٹی اس طرح. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ان کو دیکھنا پڑے گا کیس کو, یہاں کس طرح یہ اس کو فائٹ کر سکتے ہیں, اس کو اپنے جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ان پر کس طرح سٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے جس طرح وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اس وقت ڈول بجائے جا رہے ہیں, مزید ڈول بجائیں گے وہ. صحیح ہے جی, بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس ہمارا دوسرا سوال ہوگا. مہنگائی کی نئی لہر کا خدشہ ہے. ہم سوال یہ رکھیں گے کہ گورنمنٹ عوام کا سامنا کیسے کرے گی. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, مہنگائی نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے. پیٹرول, بجلی اور گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے بل ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے. بڑھتی مہنگائی کے ساتھ IMF کے ڈو مور کے مطالبے آنا شروع ہو گئے ہیں. آئندہ ماہ اکتوبر کے آغاز میں گورنمنٹ اور IMF کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں, جس میں پاکستانی معیشت, اہداف کے حصول, سبسڈیز, محصولات اور گردشی قرضے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس سے پہلے IMF نے یہ مطالبہ کیا کہ آٹا, گھی, چینی, دالوں اور چاول کے ساتھ ساتھ گیس اور بجلی پر بھی دی گئی سبسڈی ختم کی جائے گی. اس کے ساتھ گورنمنٹ نے محصولات کی وصولی بہتر بنانے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوز میں بتدریج اضافے کی تیاری شروع کر دی. اور اس وقت ڈالر بھی ملک کی تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے, اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے درآمد کی جانے والی اشیاء بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی. لیکن وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی دے کر عوام کو عالمی مہنگائی سے بچا رہی ہے. اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. ظاہر ہے PTI کا دعویٰ ہے کہ وہ پنجاب کو بھی فتح کرنا چاہتے ہیں, اور اگلی حکومت بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کی ہوگی. تو اتنی مہنگائی جو اب مزید بھی بڑھنے کا خدشہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا سامنا کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ کر تو رہے ہیں, مطلب اور کس طرح سامنا کیا جاتا ہے. آپ صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سندھ میں بھی اس دفعہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. بالکل, پنجاب میں تو چلیں اس وقت دو پارٹی نظر آ رہی ہیں نا, PMLN اور PTI, لیکن سندھ میں تو دور دور تک کہیں نشان نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے ان کے کارنامے اتنے بڑے ہیں, اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے حکومت کا. جیسے حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ عالمی سطح پہ تو بہت زیادہ مہنگائی ہے. ہمیں یہ بھی روز بتایا جاتا ہے کہ پٹرول ہمیں دنیا سے سستا مل رہا ہے. اس کے باوجود ہم چونکہ ناشکری قوم ہیں, ہم نے شکریہ نہیں ادا کرنا ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کا. وہ بیچارے دن رات ہمارے لیے ایک کر رہے ہیں, اور آپ سوال پوچھیں کہ عوام کا سامنا کیسے کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ عوام اس حکومت کا سامنا کیسے کریں گے. یہ صحیح ہے, یہ سوال آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. آپ نے سوال ہی غلط پوچھا ہے, کیونکہ جب مثالیں وہ دیتے ہیں, ہم پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب سے اب بھی بہت سی مثالیں سنتے ہیں ویسٹ کے حوالے سے, لیکن اس وقت بہت زیادہ سنا کرتے تھے جب وہ پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, اور وہ بتاتے تھے کہ عوام کو ریلیف کیسے وہ گورنمنٹس دیتی ہیں, سوشل سیکیورٹی کا وہاں سسٹم کیسا ہے. لیکن جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو پھر وہ روایتی پرائم منسٹر ہو گئے, وہ باقی پرائم منسٹر جیسی بات ہی کرتے ہیں آج وہ, کیونکہ وہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا جب پرائم منسٹرز کے سامنے رکھا جاتا ہے تو انہیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. وہ کیونکہ بتایا جاتا ہے جی کہ یہ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ کیا حالات ہیں, اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی, ہم نے تو پاس آن ہی نہیں کر رہے اپنے لوگوں پہ. تو وہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ویری گڈ یار, یہ تو میری ٹیم بڑا اچھا کام کر رہی ہے. کیونکہ میں نے وہ آپ کو ایک مثال دی تھی کہ ڈبل روٹی کے جواب میں اگر گاڑی کے نئے ماڈل کی بات آئے گی نا, تو وہ خریدنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کلاس کو نہیں سمجھ آ سکتی, آپ جتنا مرضی انہیں سمجھانے کی کوشش کر لیں, ان کے نزدیک ہر چیز بہت سستی ہے, دنیا میں بہت زیادہ مہنگی دی جا رہی ہے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور اس قابل رہیں کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں. جی عامر صاحب, وہ بچہ کلاس میں فیل ہو جائے یا ٹیسٹ میں پیچھے چلا جائے نا, تو جب گھر میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں قسم سے سارے ہی فیل ہو گئے. یہ ہماری حکومت نا ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان ملکوں کی مثال لے کے آتی ہے, یہ دیکھ لو وہ دیکھ لو. اچھا جہاں ٹھیک ہے وہاں فیکس آمدنی کا ذکر نہیں کرتے, کہ اگر وہاں امریکہ میں پیسے پیٹرول ڈیزل کتنے کا مل رہا ہے تو فیکس آمدنی کا بھی ذکر کر لیا کریں, تو مثال ذرا ٹھیک رہے گی. وہ جو ایاز صاحب کہہ رہے تھے نا سامنے کیسے کرو گے حکومت کا اور عوام کیسے کرے گی, وہ ہے نا کیونکہ ریاست مدینہ ہے تو کیا ہے کعبے کس منہ سے جاؤ گے,
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو اب سب چیزیں دوسری طرح مکس ہو رہی ہیں. سبسڈی, آئی ایم ایف سے مذاکرات, اچھا جی آئی ایم ایف سے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے, وہ کچھ بچوں کی فیسیں ہوتی ہیں, کچھ نوکری ہوتی ہے, یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہو رہے ہوتے مذاکرات. اب آپ دیکھیں نا ڈالر وہ آ رہی ہے خبر کہ 172 سے 74, آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہو گیا کہ جی کتنا رکھنا ہے. ویسے تو فری فلوٹنگ ہے نا, وہ پورا ملک ہی فری فلوٹنگ میں چل رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو وہ تو ڈار غلط تھا اور ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم تو ایمانداری سے کر رہے ہیں. ذرا سی امپورٹ بڑی ہے نا کیونکہ کام شروع ہوا ہے, تو لگ پتہ گیا ہے سارے اکنامک مینیجروں کا. آپ نے اٹھا کے ماڈل ڈھونڈ کے دنیا کے اکٹھے کیے ہیں, چائنا سے, امریکہ سے, مدینہ سے, اسکینڈینیوین کنٹریز سے. آپ کسی ایک ملک کے ماڈل پہ کھڑے ہوں تو اس پہ بندہ مثال بھی دے, کچھ سوچ بھی لے. وہ دوائیاں آپ نے بڑھا دی. اچھا آپ دیکھیں وہ اتوار کو ارشاد انصاری کی خبر تھی کہ پنجاب نے گندم ریلیز نہیں کی, وفاقی کیبنٹ نے گزشتہ ہفتے ڈسکس کیا. پچھلی دفعہ اسی وفاقی حکومت نے ٹین بجایا ہوا تھا مراد علی شاہ کے, جی سندھ نے گندم ریلیز نہیں کی. اس دفعہ پنجاب نے نہیں ریلیز کی تو بیٹھے رہے, کیبنٹ میں ڈسکس کرتے رہے, پبلک میں کچھ نہیں کہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ بھائی کون, ہاں وہ گھر کی بات, اندر کی بات, وہ آج ایک ادارے کو گھٹیا بھی کہا گیا, پتہ نہیں وہ کس کا تھا, ہم ایک آدھے دن میں آ جائے گی. مطلب بڑے غصے میں ہیں. آپ بھول جائیں یہ لگا لیں گے وہ الیکٹرانک مشینیں, وہ سارے نابغیر روزگار پھنس گئے ہیں. جب جواب 4 مانگے ہیں نا, سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ کہاں سے پورے کرو گے, کیسے کرو گے, چاہے بیٹریاں لگانی ہیں, نیٹ لگانا ہے, نہیں لگانا ہے, بری طرح پھنس گئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. ابھی بھی ان کو پارلیمنٹ میں چلے جانا چاہیے کہ بھائی ہم نے غلطیاں کی ہیں, تم مساق کے معیشت کہتے تھے, آ جاؤ ہمیں بتاؤ. آپ باہر کے نسخے مت ڈھونڈیں جو آپ نے مختلف لوگوں سے, مختلف ادوار کے لوگوں سے, جو سارے چور اور ڈکیت تھے ان کو بٹھا کے کام چلایا ہے, آپ انہی سے لے لیں جو پارلیمنٹ میں ہیں, جو آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب جی, آپ ان سے ہیلپ لے لیں, یقین مان لیں کہ پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا. جی وگیر صاحب. دیکھیں دعا, یہ ایک تو میرے جو خیال ہے یہ ایک اکنامک کوشچن بھی ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی طرف سے, جو امریکہ اور انگلینڈ اس وقت پاکستان پہ کافی ایک دباؤ ڈال رہے ہیں. سیکنڈ یہ کہ ہماری شوکت ترین صاحب نے آنے سے پہلے آج جو آئے تھے تو بہت دعوے کیے تھے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ریفارم کریں گے اور آئی ایم ایف سے بات بھی کریں گے اور اس کے بعد کریں گے. اگر اس وقت یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کی شرائط مان لیتے ہیں تو دین دے آر ان ڈیزاسٹرز. یہ تو بڑا کلیئر, آئی تھنک عوام ان کے خلاف کھڑے بھی ہو جائیں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے حکومت کے, خاص طور پہ کچھ وزراء کو, کہ اس سے کتنی پرابلم ہوگی. امیر ہوتا جا رہا ہے اور غریب ہوتا جا رہا ہے. مڈل کلاس از وینشنگ, جو سب سے بڑی اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے. سیکنڈ یہ کہ جو ریفارمز کرنے چاہیے تھے نا, خاص طور پہ ایف بی آر کے, ہمارے ملک میں ابھی بھی ایک سال میں 2000 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس ہو, چاہے وہ کسٹم ہو, یا ایف بی آر کے اندر جو بڑی بڑی کمپنی شوگر اور فلاں جو ٹیکس ایویژنز ہوتی ہیں. پرابلم یہ کہ اگر یہ 2000 ارب روپیہ آپ نے 3 سال میں, نہیں تو چلو آپ اس سال سے شروع کر دیتے, تو آپ کو یہ پرابلم نہ ہوتی کہ آپ کو سبسڈی دینے میں آئی ایم ایف ورلڈ بینک بلیک میل کرتا, یا آپ کو پرابلم ہوتی. وی ہیو ٹو میک اے پالیسی پراپر, اور اس میں دیکھیں گے کہاں کرپشن ہے, کہاں سے پیسہ ریکور کرنا ہے, اور عوام کو کیسے وہ پیسہ دیں. صحیح. فیصل صاحب. اس وقت موجودہ حکومت کی جو کیفیت ہے وہ فرانس کی ملکہ والی ہے. اگر ڈبل روٹی مہنگی ہے تو کیک کھا لیں, اتنی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. ان کو تو مہنگائی نظر ہی نہیں آ رہی ہے, یہ تو مطمئن ہے. دیکھیں اصل ایشو صرف ڈالر کی نہیں ہے, ڈالر کی وجہ سے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, لیکن جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا مسئلہ ہے وہ بہت خطرناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اس حکومت کی نہیں, کسی بھی حکومت کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ وصول کر سکیں. اچھا اس کے طور جب وصول نہیں کر سکتے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیتے ہیں. اب انڈائریکٹ ٹیکسز کا سب سے زیادہ جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ ایک غریب آدمی کو جو ہے بھگتنا پڑتا ہے. اچھا ارب پتی آدمی تو آج جو ہے اس کے لیے آج بھی مہنگائی نہیں ہے. جیسے موجودہ حکمران ہے ان کو مہنگائی نہیں لگتی ہے, ہمارے جو بھی طبقہ اشرافیہ, تو لیکن اس کی جو قیمت ہے, اس کی جو ٹیکس چوری کی قیمت ہے وہ غریب آدمی جو ہے ادا کر رہا ہے. ایک چیز پہ جو جی ایس ٹی لگ رہا ہے, سیل ٹیکس لگ رہا ہے, جتنے کی چیز ارب پتی آدمی خرید رہا ہے اتنے کی چیز جو ہے وہ ایک بے روزگار بھی, غریب بھی, اور ایک جو ہے جس کے وسائل نہیں وہ چیز وہ اتنے کی خرید رہا ہے. بھائی کیوں خرید رہا ہے؟ اگر کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی جو ہے اس کو نہیں مل رہی.
ایک غریب آدمی کو جو ہے مل رہی ہے. پھر آپ جو ریزرو ہیں جو آپ آئی ایم ایف نے پابندی لگا دی, جو آپ نے ڈالر کو جو ہے بالکل ایک آزاد چھوڑ دیا, تو آپ ریزرو کو کس دن جو ہے کام لے کر آئیں گے؟ آپ بولتے ہیں 20,000 ارب ڈالر کے ریزرو ہو گئے, آپ کے 10 لاکھ ارب ڈالر کے ریزرو ہو جائے, تو ایسے ریزرو کا فائدہ کیا جو اس قوم کے جو ہے کسی جو ہے وہ کام ہی نہ آ رہے ہوں. صحیح. الیاس صاحب دیکھیں, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی 2000 ارب روپیہ جو ہے ٹیکس کا چوری ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ چوری ہو جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ کو مینڈیٹ اسی لیے دیا گیا تھا, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ روزانہ اربوں روپے کا ٹیکس ریونیو چوری ہو جاتا ہے, کرپشن ہوتی ہے, تو اس لیے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا کہ ان چیزوں کو پکڑیں, ان کے سامنے لے کے آئیں. ابھی تک تو کوئی ریکوری نہیں ہوئی, نہ کوئی ٹیکس وغیرہ میں کوئی اصلاحات آئیں, بلکہ چیئرمین بدل کے کتنے چہرے, لیکن اس میں اصلاحات وغیرہ کوئی نہیں آئی. وہی چیز ہے کہ جو ٹیکس دینا پڑتا ہے ایک عام آدمی کو بھی اور دوسرے آدمی کو, جو پر کیپٹا انکم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انکریز نہیں ہوئی, تو اس لیے لوگوں کو تو مہنگائی کا بڑا برا اثر پڑا ہوا ہے. جو لوگ 70-80% ہیں وہ تو بڑی مشکلات کا شکار ہیں. جو ایک آپ کی ایک مڈل جو انکم جو طبقہ تھا وہ تو بالکل غائب ہوا ہوا ہے اس ٹائم, برا حال ہوا ہوا ہے اس ٹائم. اگر گورنمنٹ کو ابھی بھی دیکھنا چاہیے, 2 سال ہیں, کوئی ریلیف کے لیے پیکیج لانا چاہیے. بجٹ میں بڑے اعلانات کیے گئے تھے, لیکن کہاں ابھی تک اس کا کوئی ریلیف کا کوئی نظر ہی نہیں آیا, کوئی ایگریکلچر سیکٹر میں, انڈسٹری سیکٹر میں. اور دیکھ لیں تو کوئی بندہ خوش نہیں, نہ تنخواہ دار طبقہ خوش ہے. ہر روز تو ریلیف مل رہا ہے, دالیں امپورٹ ہو رہی ہیں, گندم امپورٹ ہو رہی ہے, چینی امپورٹ ہو رہی ہے. ڈالر مہنگا ہوگا تو غیر ملکی کسانوں کو, وہ پہلے آپ دیسی کھاتے تھے خوش تھے, اب وہ تو غیر ملکی کسانوں کو آئی ایم ایف کو دینا پڑتا ہے. ہر آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. غیر ملکی کسانوں کو دے رہے ہیں ظاہر ہے وہ ڈو مور کی پالیسی پر عمل کرنا پڑے گا. بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیں, تو خوش کر رہے ہیں. ایگریکلچر کو ہم بالکل لفٹ نہیں کرا رہے. ایگریکلچر سنبھالنے اپنا ملک میں چلیں بریک لے لیتے ہیں جی, واپس آئیں گے. T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے سوال ہوگا, قومی اسکواڈ میں تبدیلی کتنی ناگزیر ہے, رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, نیشنل T20 کپ میں قومی اسکواڈ کے پلیئرز کی ناقص کارکردگی کے بعد T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ میں تبدیلی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے. ذرائع کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب قومی اسکواڈ سے مطمئن نہیں ہیں. انہوں نے چیئرمین PCB رمیز راجہ کو قومی ٹیم میں تبدیلیوں کی ہدایت کر دی ہے. تاہم رمیز راجہ نے نیشنل کپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے تک کا وقت مانگ لیا ہے. اس حوالے سے ہمارا سوال ہے, لیکن اس پارٹ میں ہمیں اسپورٹس ایکسپرٹ جوائن کریں گے. مرزا اقبال بیگ صاحب اور سلیم خالق صاحب, دیگر ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی. مرزا صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. اب پرائم منسٹر بھی قومی اسکواڈ سے غیر مطمئن ہے, تبدیلیوں کی انہوں نے ہدایت کیا. آپ کے خیال میں یہ تبدیلیاں واقعی ہونی چاہیے؟ بہت بہت شکریہ دعا. تبدیلیوں کی لہر تو اگست 2018 کے بعد سے چل پڑی تھی, الیکشن کے بعد سے. 3 سال میں تو کرکٹ میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی, ملک میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آتی یا نہیں. وہ لیپ ٹاپ چیف سلیکٹر محمد وسیم نے 6 ستمبر کو ٹیم کا اعلان کر دیا تھا. 13 ستمبر کو رمیز راجہ نے اپنے عہدے کا چارج لیا, اور وہ کھلاڑی جو پاکستان کی 15 رکنی ٹیم میں شامل تھے, ان سب کے انتخاب پر بڑا کرٹیسزم کیا جا رہا تھا. جو سفارشی پلیئر تھے سوائے وسیم اکرم, باقی تمام ٹیسٹ کرکٹرز کرٹیسائز کر رہے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کھلاڑی ایکسپوز ہو گئے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں. دعا, اگر آپ اعظم خان کو دیکھیں 3 اننگز میں 34 رنز, اور ان کو کہتے ہیں کہ وہ ہارڈ ہٹر ہے. محمد وسیم بھی انہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور وسیم اکرم بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے. سہیب مقصود 3 میچوں میں ان کے 42 رنز, خوشدل شاہ کے 3 میچوں میں 51 رنز. تو یہ کارکردگی اگر رہے گی, اور ڈومیسٹک میں پھر آصف علی بھی ناکام رہے. ایک ویڈیو بھی لوگوں تک, آڈیو بھی پہنچی ہے لوگوں تک کہ سہیب مقصود کہہ رہے ہیں اگر اس کی وکٹیں بنی رہی تو ہمیں کہیں باہر نہ کر دیا جائے. جی ویڈیو کی بات تو کر رہا ہوں, وہ خدا کے لیے ویڈیو کی بات نہ کریں. آڈیو کی بات کر رہا ہوں یار صاحب, کہ ایک آڈیو بھی جو ہے وہ لیک ہوئی ہے سہیب مقصود کی, کہ یہ ہمیں کہیں نکال نہ دیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے سر پہ تلوار تو لٹک رہی ہے, اور جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بڑی مایوس کن ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے, اور بولنگ اٹیک, انٹرنیشنل کرکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ جائیں گے بھارت سے, نیوزی لینڈ سے, افغانستان سے کھیلیں گے, آپ ان بولرز کو نہیں کھیل پا رہے, تو آپ مڈل آرڈر آپ کا کیا پرفارم کرے گا. تو میرے خیال میں آن دا کارڈ تھی تبدیلیاں, 10 اکتوبر تک تبدیل کرنے کا وقت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خان صاحب تبدیلی ضرور کرائیں گے. سلیم خالق صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. سلیم خالق صاحب, جس طرح اعظم خان, خوشدل شاہ, سہیب مقصود, آصف علی کی کارکردگی کی بات بھی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ تبدیلی ہوں گی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے گیم پلان کو اچھا کرنے کے لیے؟ بالکل تبدیلیاں تو ہونی چاہیے, اور
जब मोहम्मद वसीम ने टीम बनाई थी इस वक्त तक रमीज राजा आए नहीं थे, लेकिन मोहम्मद वसीम ने वो टीम रमीज राजा साहब को भेजी थी। और वो टीम बनाने से पहले यूट्यूब पे जो रमीज राजा साहब के शोज हैं बड़े गौर से देखे थे मोहम्मद वसीम ने कि किसकी वो तारीफ करते हैं, किसकी बुराई करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने टीम बनाई थी और फिर कोई चेंज बाद में हुआ नहीं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा, जैसे इकबाल भाई ने कहा कि प्रेशर आ रहा है क्योंकि वो प्लेयर्स एक्सपोज हो रहे हैं। मिडिल ऑर्डर हमारी टीम का बहुत बड़ा मसला है और हमारी मिडिल ऑर्डर जो है बैटिंग बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। जो अपने ग्राउंड में नहीं खेल पा रहे, अपने बॉलर्स को नहीं खेल पा रहे, तो वर्ल्ड कप में क्या होगा? क्योंकि देखें, पहले हम कहते थे यूएई हमारा होम ग्राउंड है, वहाँ पे हमने बहुत क्रिकेट खेली है, हम आराम से खेल लेंगे। लेकिन अब आईपीएल वहाँ पे हो रही है, 2 साल से सारे दुनिया के प्लेयर्स आके वहाँ पे खेल रहे हैं, स्पिनर्स भी खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी खेल रहे हैं। सबको पता है वहाँ की पिचेस का, वहाँ की कंडीशंस का, तो ये एडवांटेज हमारे पास है नहीं। टीम हमारी इतनी बैलेंस्ड है नहीं, तवक्कुआत बहुत हैं। सब कह रहे हैं इंडिया को हराओ, न्यूजीलैंड को हराओ, बदला लो, तो भाई वो टीम भी तो उस लेवल की बने। टीम में हमारी कमी नजर आ रही है एक्सपीरियंस की, और इसीलिए बाबर आजम बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। तो इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं सलीम खालिक साहब? जाहिर है कोशिश कर सकते हैं, प्लेयर्स बदल सकते हैं, तब्दीलियां लाके। आपके ख्याल में इस कमी को पूरा कर सकते हैं कि इस लेवल की टीम बना पाएं कि फिर हम वाकई जो उम्मीद रख रहे हैं वो उम्मीद ना हो, यकीन हो कि इंडिया से भी जीतेंगे, न्यूजीलैंड से भी जीतेंगे, दीगर टीमों से? बिल्कुल, हमें चेंजेस कुछ करनी चाहिए। जैसे फखर रमान है, हार्ड हिटर है, उनको रखा हुआ है इस वक्त रिजर्व प्लेयर में, उनको आना चाहिए टीम में। विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर के तौर पे आजम खान को लिया है, जो कहीं से भी समझ नहीं आ रही बात। अल्लाह ना करे किसी मैच में रिजवान खेल ना पाएंगे, तो आप तसव्वुर करें आजम खान विकेट कीपिंग कर रहे हैं भारत के खिलाफ मैच में या किसी और मैच में, तो क्या वहां पर हाल होगा हमारी टीम का। इसी तरह शोएब मलिक को भी टीम में लेना चाहिए था, एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए एक। हफीज के साथ अगर वो हो तो फायदा। वो 2-3 चेंजेस तो ऑब्वियस लग रही है, सरफराज आ जाए, शोएब आ जाए, फखर आ जाए, तो ये तो देखना चाहिए इनको। नहीं तो फिर सारा प्रेशर ये गिराएंगे, मलबा प्लेयर्स के ऊपर गिराएंगे कि यार अच्छा नहीं खेले। फिर सेलेक्टर से कौन पूछेगा कि भाई आपने टीम ही ऐसी थी, कप्तान बाबर क्या कर सकता था? तो मिर्ज़ा साहब, फिर ये फ़खर जमान क्योंकि ट्रैवल रिजर्व में शामिल हैं, तो उनको शामिल किया जा सकता है आपके ख्याल में नई तब्दीलियों में? देखें दुआ, जिस तरह फखर अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दे रहे, लेकिन कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। और फखर ने 18 जून 2017 को भारत के खिलाफ फाइनल में जो इनिंग्स खेली थी, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी की मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और मेरे ख्याल में जब टीम कॉम्बिनेशन बनाएंगे सकलैन मुश्ताक, मैथ्यू हेडन के साथ और बर्जन सिलेंडर के साथ मिलकर, तो मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती नाकिस राय में, इनको चाहिए एक रेगुलर ओपनर जरूरी है। चाहे वो अब शर्जील खान को, इसलिए रमीज राजा हमेशा से रेजिस्ट करते रहे कि जो डेंटेड प्लेयर्स हैं उनको नहीं आना चाहिए, तो शायद शर्जील खान ना आए, फखर जमान का चांस बने। और सलीम खालिक सही कह रहे हैं, शोएब मलिक की अशद जरूरत है, उनका आखिरी वर्ल्ड कप है। और सरफराज अहमद वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, कीपिंग भी कर सकते हैं। अगर भांजे भतीजों को सिलेक्ट करना है तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम हार गई तो सारा नजला कप्तान पर भी गिरेगा और टीम पर भी गिरेगा। तो मिर्ज़ा साहब, चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब ये दावा करते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट की गई टीम ऐसी है कि अगर एक प्लेयर भी चल गया तो वर्ल्ड कप अपना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और साबिक प्लेयर्स चेयरमैन पीसीबी की मंतक से मुत्तफिक क्यों नहीं है? वो कहते हैं ना, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो रमीज राजा यही कह रहे हैं कि एक भी चल गया तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मेगा इवेंट है। इन प्लेयर्स को अगर आप इस 15 रुकनी टीम में से देखें, 5-6 प्लेयर्स के अलावा बाकी जितने भी पूरी टीम होती है मिर्जा साहब, ये एक प्लेयर वाली मंतक वैसे थोड़ी अजीब नहीं है कि अगर एक प्लेयर भी चल गया तो? वही तो अपने दिल को बहला रहे हैं कि एक प्लेयर चल गया दुआ। लेकिन आप देखें, इस 15 रुकनी टीम ना तजुर्बाकार है। इनमें से तकरीबन 5-6 प्लेयर्स के अलावा बाकी सब पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो आप अंदाजा लगा लें कि जब इतना मेगा इवेंट और फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ देकर जा रहे हैं और वहां मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलेंगे, कितने ज्यादा दबाव का शिकार होंगे। मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ कि तवक्कुआत एज अ पाकिस्तानी मैं तो चाहूंगा जीते, लेकिन इस टीम से ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता न की जाए तो बेहतर होगा। सही। अयाज साहब, आपके ख्याल में ये तब्दीलियां कितनी नागुज़ीर हैं? आजम खान को देख के ना तो मुझे वो अपना दौर याद आ जाता है कि जब वो मैं क्रिकेट खेला करता था, जब मुझे लगा ना कि अब बैटिंग ज़रा मुश्किल हो रही है तो मैंने कीपिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब यकीन करें कि आजम खान से बहुत बेहतर कीपर था। मिर्ज़ा साहब यकीनन जानते होंगे, सलीम खालिक भी, नासिर जावेद चार्ली हुआ करते थे एक लेग स्पिनर। तो मैं उनकी बॉलिंग आजकल जी मैं उनकी बॉलिंग पे भी आप यकीन करें उनकी बॉलिंग पे भी कीपिंग कर लिया करता था।
रमीज राजा साहब का मसला ये हो गया कि एक तो मोहम्मद वसीम ने उनके आने से पहले टीम अनाउंस कर दी, फिर उनके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से रमीज जितना लेट करेंगे, ये टीम तो खैर वो सब ने कह दिया होना चाहिए, ये जब तक ये पीसीबी को ठीक नहीं करेंगे, गलत लोगों को वहां से नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं होने का। सही। आमिर साहब, क्विकली आपके ख्याल में तब्दीलियां होनी चाहिए या नहीं? पहले तो कप्तान को यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को खुद को रोकना चाहिए। अगर वो क्रिकेट में चाहते थे कि कोई ना बोले, तो जिसको लाए हैं उस पर एतमाद करें और उसकी टीम है या नहीं है उसको एक पूरा फेयर चांस दें। आप ठीक है आमिर साहब, माजरत के साथ मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मिर्जा साहब, सलीम खालिक साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आज के से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।